بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ عزیز ساتھیو، آج یکم رمضان المبارک ہے، یوم ولادت ہے قطب سمدانی شہباز لامکانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد سب سے زیادہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہونے میں شہرت ملی وہ حضرت غوث اعظم ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب مسلمان حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ جو ملا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح جنگی دوست جن کا لقب تھا، یہ بہت تنومند اور صحت مند انسان تھے، جنگ سے پیار کرتے تھے، جہاد کرتے تھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے پھر اس کے بعد عبادت کی طرف مشغول ہوئے تو ایک دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد دریا کے کنارے، ایک مشہور واقعہ ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو بھوک لگی تو ایک سیب تیرتا ہوا آیا، آپ نے وہ سیب لیا اور کھا لیا۔ جب سیب کھایا تو بہت ساری طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہی مشکوک رزق ان کے وجود کا حصہ بنتا ہے تو انسان کی عبادت کا جو ذوق ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے محسوس کیا کہ وجود میں اضطراب پیدا ہوا ہے تو فوراً سمجھ گئے یہ رزق میرا نہیں تھا، اور بغیر اجازت کے اس سے میں نے کیوں اپنے کھانے کا حصہ بنا لیا۔ تو فوراً اسی دریا کے کنارے چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے، وہاں پر جا کر ایک بہت بڑے بزرگ حضرت عبداللہ سومعی آپ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے باغ کے کچھ درخت اس دریا میں جھکے ہوئے تھے تو سمجھ گیا کہ یقیناً اسی باغ کا وہ پھل ہوگا۔ تو جب ان کے پاس گیا جا کر معذرت کی کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس طرح سے پھل کھا لیا ہے۔ تو عبداللہ سومعی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ کہنے لگے کہ 12 سال تک تم میرے باغ کی باغبانی کرو گے، اس کے بعد تمہیں معافی ملے گی۔ تو اس شرط پہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے انہوں نے 12 سال تک باغبانی کی، اور 12 سال جب مکمل ہوئے تو پھر گئے اور جب اپنا مدعا پیش کیا تو کہنے لگے کہ نہیں، ابھی نہیں، میری ایک بیٹی ہے جو معذور ہے آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھوں اور پاؤں سے، اگر تم اس بیٹی سے شادی کرو گے تو پھر اس کے بعد تمہیں معافی ملے گی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ مان گئے، لیکن جب شادی کے لیے اپنی زوجہ کے پاس گئے تو وہ کوئی معذور نہیں تھی، تو فوراً واپس پلٹے اور جا کر اپنے سسر کو بتایا کہ وہ بیٹی، آپ کی بیٹی جو ہے وہ تو کوئی ایسا عذر نہیں ہے ان کو۔ وہ کہنے لگے کہ واقعتاً وہ معذور نہیں ہے، لیکن میری بیٹی باپردہ ہے، غیر محرم سے دور بات نہیں کی آج تک، کبھی بھی ہمارے معاملات میں دینی معاملات کی خلاف ورزی نہیں کی، تو اس لیے مجھے اچھے داماد کی تلاش تھی جو تمہاری صورت میں مجھے ملا ہے۔ اب بیٹی اتنی عظیم تھی، شوہر ایسا پارسا تھا، تو لا محالہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ اس مرتبے اور مقام پر فائز ہوگا کہ وہ خدا کا محبوب بنے۔ اور وہ زمانہ جس زمانہ میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایران سے بغداد گئے، وہ زمانہ تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال تھی۔ آپ کی والدہ نے سر چوم کے فرمایا تھا کہ بیٹا میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ میری تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو۔ یہ کہہ کے اپنے بیٹے کو دین کے علم کے حصول کے لیے گھر سے روانہ کر دیا تھا۔ تو جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تسلسل ہے بزرگان دین کا
کہ والدین پارسا تھے. والدہ نے کہا کہ بیٹا زندگی کو میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اب اگر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کی زندگی پر ہم ڈسکس کرنا چاہیں، اس میں غور کرنا چاہیں، اور ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو اگر ہماری سمجھ میں نہ آئیں، تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا کہ ان میں یہ کمالات نہیں تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر جس وقت انجینئر کا کام کرتا ہے تو وہ انجینئر کا کام اچھی طرح سے اس سے واقف نہیں ہوتا تو اس کے رزلٹ غلط نکلتے ہیں. اس لیے اگر آج بھی بزرگان دین حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ہوں یا کوئی بھی بزرگان دین ہوں، ہم ان کی لائف کو، ان کی مجاہدوں کو دیکھیں، ان کی مشقتوں کو دیکھیں، ان کی پرسائی کو دیکھیں، ان کے تزکیہ کو دیکھیں، ان کے تقویٰ کو دیکھیں. جب یہ ساری چیزیں ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یقیناً وہ لوگ عظمتوں کے حامل تھے. کہ والدہ نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا تو سچ کہہ دیا کہ میرے پاس دینار ہے. اور جب علم کے حصول کے لیے چلے تو ساری زندگی کو وقف کر دیا، ساری رات قیام کرتے. آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اس مقام پہ کیسے فائز ہوئے ہیں؟ آپ فرمایا درست العلم حتی کنت خطبہ، میں علم دین پڑھاتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت پہ فائز کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.